باب ہے صدقہ کی فضیلت کے بارے میں۔ پہلی فصل ہے 1888 نمبر روایت ہے۔ حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ حلال کمائی سے کھجور کے برابر چیز صدقہ کرے، یعنی یا تو کھجور کے جتنی چیز صدقہ کرے یا کھجور کرے خشک کھجور، یا پھر اس کی قیمت صدقہ کر دے اور کرے حلال کمائی سے۔ ولا يقبل اللہ الا الطیب، اور اللہ تعالیٰ صرف حلال کو ہی قبول کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے آگے فرمایا کہ اللہ صرف حلال ہی قبول کرتا ہے۔ اس کے اندر یہ بتا دیا گیا کہ حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ جو حرام مال سے کے ذریعے کمائی ہے اسے جو مرضی کریں قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو بندہ حرام کے پیسے سے حج کرتا ہے، حرام کا کپڑا پہن کے نماز پڑھتا ہے، اندر حرام ہے، ٹھیک ہے، گھر حرام کے پیسوں کا، اس میں سکون یا اللہ کی رضا کہاں سے آ سکتی؟ فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اپنی رضا سے اس کو قبول کرتا ہے۔ وہ کھجور جتنا صدقہ یا کھجور یا اس کی جتنی قیمت، اب کھجور عربوں میں بڑی عام چیز تھی، ہمارے ہاں گندم سستی ہے، کھجور مہنگی ہے، ایسے ہی ہے۔ وہاں پہ گندم مہنگی تھی اس وقت، کھجور سستی تھی، کھجور نارمل تھی، ان کے اندر عام تھی، پیداوار کھجور کی تھی وہاں پہ، تو اس لیے حدیث شریف میں کھجور کا ذکر آتا ہے۔ تو آج ہم اگر اس کی مثال اپنے فہم میں لیں تو کوئی معمولی سی چیز لے لیں گے۔ اللہ تعالیٰ رضا، یمین کا مطلب دایاں ہے، دایاں ہاتھ اللہ تعالیٰ ہاتھوں سے پاک ہے، دائیں بائیں سے پاک ہے، جہت سے پاک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے، اور یہ مولا علی قاری نے آگے لکھا ہے کہ یہ متشابہات میں سے ہے۔ ہم اس کا معنی اور سمجھیں گے وہ رضامندی سمجھیں کہ اللہ راضی ہو کے، اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی سے اللہ تعالیٰ اس صدقے کو قبول فرماتا ہے۔ اور دایاں اس لیے یہاں پر پھر ایک وجہ یہ بھی علماء نے بیان کی کہ پیچھے بھی ایک بار کر دی مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرکات میں، کہ دایاں اس لیے کہ کثرت سے استعمال دایاں ہوتا ہے، کثرت سے ہر کام میں اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے وقت ہم دایاں ہاتھ استعمال کرتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ ہمیں تمثیل اور تفہیم کے لیے یمین کا لفظ بول دیا جاتا ہے، حقیقت میں یہ مراد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ لیکن کھبو بندے بڑے کم ہوتے ہیں، کیا خیال ہے؟ ہوتے ہیں لیکن بڑے شاذ و نادر ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں، زیادہ اکثریت اسی طرح ہے۔ لیکن یہاں پہ مفہوم معنی یہی ہے لیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی سے اس صدقے کو قبول فرماتا ہے۔ ثم یربیھا لصاحبھا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو پالتا ہے۔ وہ کھجور جتنا جو صدقہ ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے جس بندے نے دیا ہے اپنے اس بندے کے لیے رب تعالیٰ پالتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ کما یربی احدکم فلوہ، جیسا کہ تم میں سے کوئی بندہ گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ اپنا فلوہ وہو ولد الفرس، گھوڑے کے بچے کو کہتے ہیں۔ اچھا جی، جس طرح تم اپنے چھوٹے چھوٹے جانوروں کو پالتے ہو نا اور وہ بڑے ہو جاتے ہیں، بکری کا چھوٹا بچہ ہم پالتے ہیں ایک دن جوان ہو جاتا ہے، گائے کا چھوٹا سا بچہ پالتے ہیں وہ ایک دن جوان ہو جاتا ہے، اونٹ کا چھوٹا بچہ پالتے ہوئے ایک دن جوان اونٹ بن جاتا ہے۔ یہ مثال دی جا رہی، فرمایا جس طرح تم پالتے ہو اللہ تمہاری وہ کھجور کے برابر صدقے کو اپنی بارگاہ میں پالتا ہے، اللہ اس کو بڑھاتا رہتا ہے، حتیٰ تکون مثل الجبل، حتیٰ کہ قیامت کے دن وہ پہاڑ کے جتنا بڑا ہو جائے گا۔ دیا ایک دانہ ہے، دیے کھجور ہے، یہ کھجور کے برابر قیمت ہے۔ یعنی آج کے مثال میں اگر میں اپنے فہم میں کہوں تو 10 روپے دیے اور قیامت کے دن وہ کروڑ بن جائے گا، ایسا بھی ہوگا کئیوں کا، یہ جس کا وہ مالک قبول فرمائے۔ متفق علیہ روایت۔ اور قرآن پاک میں بھی ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ صدقات کو بڑھاتا رہتا ہے، یہ تو قرآن میں۔ 1899 نمبر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، فرمایا مال دینے سے، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال ہے ہاں۔ شیطان الشیطان یعدکم الفقر، شیطان کہتا ہے نا 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 100 میں سے 10 دے دیے تو پیچھے 90 رہ جائیں گے۔ اللہ فرماتا تو 10 دے گا، یہ 90 نہیں 100 نہیں رہے گا، 100 سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، حقیقت میں حصی طور پہ تو ہوتا ہے،
100 میں سے 10 دیے 90 رہ گئے، ٹھیک ہے، لیکن ایک تو آخرت میں وہ زیادہ ہے، اور دوسرا یہ جو 10 دیے ہیں نا، یہ ابھی کتنے ڈبل ٹرپل ہو کے تیرے پاس آنے تجھے پتہ نہیں۔ تو حضور فرمایا، اور پیچھے گزر گئی ریاض الصالحین میں، فرمایا ان 3 چیزوں میں میں قسم دیتا ہوں، ان پر میں قسم دینے کے لیے حضور نے قسم بھی دی تھی۔ فرمایا صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اور جو بندہ کسی کو معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت ہی بڑھاتا ہے، عزت ہی زیادہ ہوتی ہے، اس کی کوئی بے عزتی نہیں ہوتی۔ کسی سے بدلہ لینے پر قادر ہو، باوجود اس کے اس پر طاقت کے اس کو معاف کر دے، فرمایا اللہ اس کی عزت زیادہ کر دیتا ہے۔ معاف کرنے سے دلوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں، دلوں پہ حکومتیں ہوتی ہیں۔ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب فتح مکہ کا موقع تھا، فتح مکہ کے موقع پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب سارے وہ کھڑے ہیں جتنے سرداران قریش تھے مکہ کے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بدلہ لینے پر قادر تھے۔ حضور کہہ سکتے تھے بھئی اس نے مجھے پتھر مارا تھا، اس کی گردن اڑا دو، اس نے مجھے گالی دی تھی، اس کو کوڑے لگائے جائیں، اس نے مجھے پرتان و تشنیع کیا تھا، اس کو بلک بدر کر، جو چاہے آقا سزا دے سکتے تھے۔ حضور قادر تھے اس وقت، نبی علیہ السلام اختیار تھا اور کنٹرول تھا، حکومت قائم ہو چکی تھی، وہ سارے مغلوب تھے، آقا کریم علیہ السلام غالب تھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم مجھ سے کیا امید کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم آپ سے خیر کی امید کرتے ہیں، اچھی امید کرتے ہیں۔ فرمایا میں آج تمہیں وہ کہوں گا کہ جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا، لا تثریب، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا لا تثریب علیکم، جاؤ تمہیں سب کو میں مصطفیٰ نے معاف کر دیا۔ تو ان میں سے کیا دل میں حضور کی عظمت بیٹھ گئی، کئی مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، اور فرمایا معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے۔ وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ یہ دیکھیں امام مسلم نے اسے روایت کی۔ اب یہ ہے کہ جو بندہ عاجزی کرے اس مقام میں جہاں اس کی عظمت ہو، بے شرمی والی عاجزی نہ کرتا پھر، حقیقی عاجزی کرے۔ اچھا جی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دے گا۔ کہاں پہ بلند کرے گا؟ دنیا میں بھی بلند کرے گا، آخرت میں بھی بلند کرے گا۔ امام نبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا کہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ اس کو شان دے گا۔ امام مسلم نے اسے روایت کیا۔ اب جو یہ چیز ہم نے دیکھی ہے، ہمارے مذہبی طبقہ میں یہ بڑی چیز ہوتی ہے۔ کئی بعض مذہبی پیر ہمارے علماء وہ اپنی دھاک بٹھانے کے لیے بڑے بڑے معاملات کرتے ہیں، 10-12 گن مین آئیں گے، ڈیش بازی کے لیے دھکے ماریں گے لوگوں کو، نعرہ بازی ہوگی، تو یہ پیچھے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ ذرا پتہ لگے پتہ نہیں کیا چیز آئی ہے۔ اور ایک وہ لوگ دیکھیں ہم نے سادہ طبیعت، خاموش طبع اور بالکل سادگی پسند۔ ایک چیز میں نے اپنی زندگی میں بڑی دیکھی ہے، وہ جو سادگی پسند نبی علیہ السلام کی سنت کے قریب ہوتا ہے نا، لوگوں کے دلوں میں زیادہ قدر اس بندے کی ہوتی ہے۔ وقتی طور پہ وہ گن مین لا کے تو وہ مولوی یا پیر اپنی دھاک تو بڑی بٹھا لیتا ہے، دھکے دھکے دلوا کے تو اپنا پوجا کروا کے اپنی وہ کام کر لیتے ہیں، دل میں عظمت نہیں بیٹھتی کبھی اس بندے کی۔ دل میں عزت اس کی بیٹھتی ہے جو رسول اللہ کی سنت کے قریب ہوتا ہے بندہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ مبارکہ کے قریب، دل میں مقام اللہ اس کا پیدا کرتا ہے۔ داتا صاحب آئے تھے، گن مین لے کے نہیں آئے تھے۔ خواجہ صاحب نے جب ہند میں ڈیرا لگایا تھا تو آپ کے پاس کتنی پراڈو اور لینڈ کروزریں تھیں، کتنے کو آپ کے معاملات، کتنے کے شاہانہ ماحول میں آپ زندگی گزارتے، یہ تو بات ہے۔ لیکن آج بھی دلوں میں ان کا چرچا، 1000 سال ہو گئے، دنیا آج بھی دعائیں کرتی ان کے لیے۔ تو یہ ہے وما تواضع احد للہ الا رفعہ۔ آگے یہ 1890 نمبر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی چیز میں سے جوڑا خرچ کیا، کیا خرچ کیا؟ ہاں جی، جوڑا خرچ کیا۔ ابن ملک فرماتے ہیں جوڑے کا اطلاق 2 پہ ہوتا ہے، یا ان میں سے ایک کو بھی زوج کہہ دیا جاتا ہے۔ اچھا جی، اس کا مطلب جوڑا 2 درہم، 2 دینار، 2 کپڑے، ٹھیک ہے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا مطلب ہے زوجان کا؟ فرمایا فرسانی او عبدانی او بعیران، 2 گھوڑے، 2 غلام یا 2 اونٹ، ڈبل چیز، جوڑا خرچ کیا۔ ایک تو یہ معنی ہے جوڑے کا۔ دوسرا یہ مطلب ہے یہاں زوجین سے مراد بار بار، کہ جس نے بار بار خرچ کیا، ایک یہ مطلب احتمال ہے۔
اور دوسرا ایک معنی ہے کہ اس سے مراد 2 صدقے ہیں، ایک اعلانیہ اور ایک چھپ کے، جس نے 2 بار خرچ کیا۔ کوئی بھی معنی مراد لیا جا سکتا ہے، زیادہ اولا یہی ہے، ظاہر پر اگر محمول کیا جائے تو وہ جوڑا ہے، کسی چیز کا جوڑا خرچ کیا اللہ کے راستے میں، فرمایا اس کو جنت کے دروازوں میں سے کسی دروازے سے بلایا جائے گا۔ اور جنت کے پھر حضور نے فرمایا کئی دروازے ہیں، جنت کے ہاں جی جنت کے کئی دروازے ہیں۔ جو بندہ نماز والوں میں سے ہوگا اس کو بلایا جائے گا باب الصلاۃ سے، جو مجاہد ہوگا اہل جہاد میں سے ہوگا اس کو جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو صدقہ والوں میں سے ہوگا اس کو بلایا جائے گا صدقہ کے دروازے سے، جو روزے دار ہوگا اس کو باب الریان سے بلایا جائے گا۔ اچھا جی، اس کو روزے داروں کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آقا کہ ان تمام جنت کے دروازوں سے کسی کو بلانا کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن کیا کسی کو سب دروازوں سے بھی بلایا جائے گا؟ کیونکہ یا رسول اللہ مقصود تو جنت میں جانا ہے، وہ ایک دروازے سے گزر کے بھی بندہ چلا جائے گا، تو اس کا کوئی ضرورت نہیں ہے سب کو ان کو بلایا جائے سب جنت کے دروازوں سے۔ پر آقا کیا کسی کی اتنی شان بھی ہے کہ اس کو جنت کے سارے دروازوں سے آواز دی جائے گی؟ جائے وہ جس جائے گا تو ایک سے ہی نا، تو یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے؟ فرمایا ہاں میری امت میں کچھ ایسے بھی ہیں، وَأَرْجُوَ أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، تو انہی میں سے ہے۔ فرمایا ابو بکر تو انہی میں سے ہے کہ تجھے جنت کے تمام دروازوں سے آواز دی جائے گی کہ اے ابو بکر صدیق آپ ادھر سے آئیں جنت۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، یہاں پہ نیچے حضرت دقائق الاخبار کے اندر امام عبد الرحیم بن احمد القاضی نے لکھا ہے حضرت ابن عباس سے جنت کے 8 دروازے ہیں، سونے سے جڑے ہوئے، سونے موتیوں سے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لکھا ہے پہلا دروازہ انبیاء، رسولوں، شہداء اور سخیوں کا ہے، دوسرا نمازیوں کا ہے، وضو اچھا کرنے والے، نماز پڑھنے والے، تیسرا دروازہ ہے اپنا تزکیہ کرنے والے، اپنا نیکوں صوفیوں کا، اور پھر آگے دروازہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والوں کا، علماء اور جتنے بھی افراد اس میں آتے ہیں۔ پھر اگلا دروازہ ہے کہ جو بندہ گناہوں سے باز رہا، خواہشات نفس سے اپنے آپ کو روکنے والا، 5واں۔ چھٹا دروازہ حاجیوں اور عمروں والوں کا، 7واں مجاہدین کا، 8واں متقین کا جو اپنی آنکھوں کو جھکائے رکھتے تھے، حرام کاموں سے بچتے تھے اور باقی نیک کام کرتے تھے ان کے لیے۔ اچھا جی، تو یہ 8 دروازے مختلف، اور یہاں پہ ایک طبرانی اوس کی روایت بھی مولا علی قاری نے لکھی ہے کہ فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے اس کو باب الضحیٰ کہا جاتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، کہاں گئے، آواز دی جائے گی چاشت پڑھنے والے کہاں ہیں؟ فرمایا آؤ ادھر سے چلے جاؤ جنت۔ اچھا جی، امام ابن قیم نے بھی ذکر کیے ہیں اس کے، خیر۔ اچھا جی، تو متفق علیہ یہ روایت تھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی۔ فرمایا ابو بکر تو ان میں سے ہے، اور جہاں پہ نبی لفظ ارجو بول دیں، امید کا لفظ بولنے، اکثر طور پہ یقین کے معنی میں آتا ہے۔ 1891 نمبر روایت ہے، حضرت جناب ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، حضور نے فرمایا کس نے آج تم میں سے روزہ رکھا ہے، کس نے صبح کی ہے تم میں سے اس حال میں آج کے دن کے وہ اس کا روزہ۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ میں، یا رسول اللہ روزہ رکھا میں نے۔ اب یہاں سے مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں لکھتے ہیں، مفتی صاحب کہتے ہیں کہ مرید کا اپنے شیخ کے آگے، شاگرد کا استاد کے آگے، بیٹے کا اپنے باپ کے آگے اپنی خفیہ نیکیوں کو بیان کرنا یا اپنی محنت کو بیان کرنا ریاکاری کے زمرے میں نہیں آتا، یہ تحدیث نعمت کے زمرے میں آتا ہے کہ وہ اس کو دعا دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو اور توفیق دے دے گا۔ لہٰذا ان 4 جگہوں میں کبھی اپنی نیکی بیان کرتے، اپنا کام بیان کرتے جھجکچانا نہیں چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کون آج جنازے کے ساتھ گیا ہے؟ ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں آقا میں۔ فرمایا آج مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ یا رسول اللہ میں نے۔ فرمایا آج کسی نے مریض کی عیادت کی ہے؟ حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں آقا میں نے کی ہے۔ فرمایا جس بندے میں یہ ساری خوبیاں جمع ہو جائیں بندہ پکا جنتی ہوتا ہے، بغیر حساب کے جنتی ہوتا ہے۔
اس کی وجہ مولا علی قاری فرماتے ہیں اگر مطلقاً دخول جنت، جنت میں جانا ہے، وہ تو ہر بندے نہیں جانا ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس کی تفسیر گزر گئی پیچھے، وہ تو ہر مسلمان جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا جنت میں، تو اینڈ پہ وہ بھی چلا جائے گا۔ تو یہاں پہ داخل الجنہ کا معنی ہے جس میں یہ خوبیاں جمع ہوں وہ بے حساب بخشا گیا، بے حساب جنت میں جائے گا۔ امام مسلم نے اسے روایت کیا۔ 1892 نمبر روایت ہے، حضرت جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی عورتوں کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے کسی ہدیے کو حقیر نہ جانے، اگرچہ وہ بکری کی ایک چھوٹی سی ٹانگ ہی کیوں نہ بھیج دے، یعنی اگرچہ وہ یہ معمولی چیز تھی عربوں میں، وہ جو اس کو میسر آیا اس نے بھیج دیا، لیکن تم اس کو حقیر نہ جانو، چھوٹی سی چیز بھی ہو تم اس کو خوشی سے قبول کر لو۔ متفق علیہ روایت ہے۔ 1893 نمبر روایت ہے، حضرت جابر اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل معروف صواہ، کیا کمال کی بات، فرمایا ہر اچھائی صدقہ ہے، ہر بھلائی کا کام صدقہ ہے، مال دینا صدقہ ہے، اچھا اخلاق صدقہ ہے، کسی سے اچھے انداز سے بات کرنا صدقہ ہے، یہ نیکیاں یہ ساری صدقہ ہے، اللہ ان پہ اجر دیتا ہے، ثواب دیتا ہے، کیا کمال ہو گئی۔ متفق علیہ روایت۔ 1894 نمبر روایت، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ جانو، نیکی کو چھوٹا نہ جانو، اور بعض اوقات چھوٹی چھوٹی نیکیاں بندے کو بخشوا دیتی۔ وہ آگے آ رہی حدیث کہ وہ دیکھیں نا، وہ خاتون نے وہ کتے کو پانی پلایا، وہ بدکارا، وہ یہ نیکی کام آ گئی، اللہ نے اس کو جنت دے دی، بخشی۔ فرمایا نیکی کو حقیر نہ جانو، وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ، اگرچہ اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو، اپنے مسلمان بھائی کو خوش ہو کے ملنا یہ بھی نیکی ہے، اس کو بھی چھوٹا نہ جانو، اللہ اس پہ بھی تمہیں ثواب دیتا ہے۔ امام مسلم نے اسے روایت کی۔ 1895 نمبر روایت، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ لازم ہے۔ صحابہ نے عرض کی حضور اگر وہ اتنی طاقت ہی نہ رکھتا ہو، اگر اس کے پاس صدقے کے لیے کوئی چیز ہی نہ ہو، تو فرمایا وہ اپنے ہاتھ سے کام کرے، محنت کرے اور اپنے آپ کو نفع دے اور کچھ مال صدقہ بھی کرے۔ یا رسول اللہ اگر وہ اتنی طاقت ہی نہیں رکھتا ہو یا وہ یہ کر ہی نہ سکے، پھر فرمایا اگر وہ کسی اب یعنی صدقہ نہیں کر سکتا تو فرمایا کسی کمزور مظلوم ضرورت مند کی مدد کر دے، ضرورت مند کی کس طرح، اس کو مال دے دے، مال نہیں دے سکتا اس کو راستہ بتا دے، اس کو اچھا مشورہ دے دے، حتیٰ کہ علی قاری کہتے ہیں اس کے لیے دعا ہی کر دے، رب اس کو صدقے کا اجر دے دے گا، دعا ہی کر دے۔ اچھا جی، یا رسول اللہ اگر وہ کسی کی مدد کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، فرمایا فیامر بالخیر، اس کو اچھی بات کا حکم ہی دے دے، اچھی بات بتا دے۔ یا رسول اللہ اگر یہ بھی نہ کرے، فرمایا پھر شر سے رک جائے، اس کو اگر خیر نہیں دے سکتا تو اس کو کوئی نقصان بھی نہ پہنچائے، فرمایا بس یہ اس کا شر سے باز رہنا، کسی کو تکلیف دینے سے باز رہنا، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہی ہے۔ متفق علیہ روایت، اللہ اکبر۔ 1896 نمبر روایت، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر جوڑ لوگوں افراد میں سے ہر انسان کے جوڑوں پر بھی صدقہ ہے، اور آگے حدیث میں آ رہا ہے کتنے جوڑ ہیں، 60، گزر کی پیچھے حدیث 360، ہر جوڑ پر صدقہ ہے۔ ہر دن جس میں سورج چڑھتا ہے بندے کی وجود کے اوپر صدقہ لازم ہوتا ہے، 360 جوڑ ان پہ صدقہ ہے۔ یا آگے چل کے ذرا اس کو میں بتاتا ہوں، فرمایا یعدل بین الاثنین صدقہ، دو بندوں کے درمیان عدل کر دینا بھی صدقہ ہے، دو بندوں کے درمیان عدل کر دینا بھی صدقہ ہے۔ فرمایا وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَىٰ دَابَّتِهِ، کسی بندے کو سواری پر بٹھانے میں مدد کر دینا، اس کو سوار کرا دینا، یہ بھی صدقہ ہے، اور اس پہ بھی ثواب ملتا ہے۔ کسی بزرگ کو موٹر سائیکل پہ بٹھا دینا، او یرفع علیہ متاعہ، کسی کی سواری پر اس کا سامان رکھوا دینا بھی صدقہ ہے، اس پہ بھی تمہیں اجر ملتا ہے۔ آگے کمال ہو گئی، والکلمۃ الطیبۃ صدقہ، فرمایا میٹھی گل کرنا بھی صدقہ ہے، میٹھی بات کرنا، اچھی بات کرنا، پیاری بات کرنا دل سے ہو، ریاکاری اور وہ اگلے کو کیا اس کو کہتے ہیں ہاں دکھاوے کے لیے نہ ہو، ریاکاری کے لیے نہ ہو، وہ نہیں، اچھی بات میٹھی بات یہ بھی صدقہ ہے۔ اور ہر قدم جو بندہ نماز کی طرف چلتا ہے،
نماز سے مراد تمام وہ کام جو اللہ کی عبادت کی طرف لے کر جاتے ہیں، مثلا طواف کی طرف جانا، عبادت کی طرف، جنازے کی طرف جانا، کسی بیمار کا پتہ لینے جانا، اور دین کا علم سیکھنے کے لیے جانا، یعنی درس قرآن سننے جانا، جمعہ سننے جانا، یا کوئی بھی اس طرح۔ فرمایا یہ قدم چلنا یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ آگے تو حادی ہو گئی، فرمایا راستے سے پتھر ہٹانے پہ بھی رب تمہیں اجر عطا فرماتا ہے۔ کیا شان امت کی ہے، یہ سارا کرم کوئی کمال نہیں، سارا کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ایک ایک قدم قدم پہ صدقہ اور اجر اور ثواب رکھا گیا ہے ہمارے لیے۔ اللہ متفق علیہ روایت ہے۔ 1897 نمبر روایت، اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی آدم کو 360 جوڑوں پر پیدا کیا گیا ہے، اس کے وجود میں 360 جوڑ ہے۔ جو اللہ کی تکبیر بیان کرتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اور سبحان اللہ پڑھتا ہے، استغفر اللہ پڑھتا ہے، یا رستے سے پتھر ہٹاتا ہے، لوگوں کے رستے سے پتھر ہٹاتا ہے، یا کانٹا ہٹاتا ہے، یا کسی ہڈی کو ہٹاتا ہے، ہڈی سے یہ مثالیں دی جا رہی ہیں، ہر چیز جو راستے میں راہگیروں کو نقصان دے وہ ہٹاتا ہے، یا نیکی کا حکم دیتا ہے، یا برائی سے منع کرتا ہے۔ فرمایا اگر 360 مرتبہ یہ کام کر لیتا ہے، وہ اس دن اس حال میں چلتا ہے جہنم کی آگ سے بری ہو چکا ہوتا ہے، اس نے اس دن اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ اچھا اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات غور کریں ذرا، دوڑائیں نظر اپنی طرف۔ 360 کام کرتے ہیں ہم اتنے، یہ کام نارمل بندہ ہے عام، 360 مرتبہ یہ سارے کام ملا کے وہ کر لیتا، مشکل ہے نا۔ ہمارے حضرت صاحب نے ہمیں فرمایا 300 بار دروشی پڑھا کرو، 300 بار ذکر ہو گیا، اللہ کا نام بھی آ گیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسبح اللہ یہ آ رہا ہے، اللہ اکبر اللہ یہ آ گیا، کتنا ہو گیا 300 بار تو گیا، پیچھے کتنے رہ گئے 60۔ ہمیں فرمایا ہر نماز کے بعد 11 بار قل ہو اللہ پڑھا کرو، 55، 355 پیچھے رہ گئے، 5 سوتے وقت کم از کم 5 بار اللہ 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 پڑھا کرو، 360 پورے ہو گئے۔ تو یہ جو ہمیں یہ بتایا گیا ہے بیعت کے اندر بھی، تو یہ دیکھیں اس کا یہ کتنا حسین امتزاج اس حدیث پاک کے ساتھ ہے کہ کم از کم ہر بندہ ہمارے یعنی سلسلے میں بیعت ہر بندہ کم از کم 360 بار ذکر کرے، حضور کی اس حدیث پر عمل ہو جائے، اور جب مرے ہم یہ ذکر کرتا رہا اس کو جہنم سے بری فرما دے۔ تو یہ اس حدیث پاک پر عمل کروایا جا رہا ہے ہم سے۔ امام مسلم نے اسے روایت کیا۔ اور پھر آپ دیکھیں اس میں روزمرہ اگر ہم اذکار اپنے شامل کریں، 100 بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ 500 بار پڑھ لیں، اور نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ 5 نمازوں کے بعد 33 مرتبہ، یہ چھوٹے چھوٹے اوراد و وظائف یعنی ہمیں اپنی زندگی میں ایسے سیٹ کرنے چاہیے کہ کم از کم ہمارا 360 کا یہ جو عدد ہے حدیث شریف میں آیا یہ پورا ہونا چاہیے، تاکہ اس حدیث شریف پہ ہمارا عمل ہو سکے کام۔ 1898 نمبر روایت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے، ہر اب دیکھیں یہاں پہ آ رہا ہے ہر تسبیح صدقہ ہے۔ کیا مطلب؟ نیت سے نہیں کہا جاتے جاتے نکل گیا سبحان اللہ، فرمایا اس پہ بھی اجر مل گیا، نیت نہیں کی، کیونکہ وہ نیت یہاں پہ تو فرما ہر تسبیح جو بھی سبحان اللہ کہا، وہ مثلا ایکسیڈنٹ ہو گیا کہیں یا کوئی بچہ گر گیا اپنا، تو بندہ حیرت میں کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، نیت اس وقت یہ وظیفہ سمجھ کے نہیں پڑا، نیت اس وقت یہ بے ساختہ نکل گیا، لیکن فرمایا اجر اس پہ بھی رب نے دے دیا تم۔ ہر تکبیر صدقہ ہے، اور ہر ہر الحمدللہ لا الہ الا اللہ جب بھی پڑھا، جس نیت سے پڑھا، جو بھی پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول، فرمایا جب زبان سے نکلا ثواب مل گیا۔ نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، برائی سے منع کرنا بھی۔ اب اگلی یہ بات بڑی تعجب خیز اور بڑی ایک مسلمانوں کے لیے بڑی اہم ہے۔ وفی بدء احدکم صدقہ، فرمایا تم میں سے ہر ایک جو افراد انسان ہیں تم میں سے، ان کی شرمگاہ میں بھی صدقہ ہے۔ صدقہ سے مراد اجر ثواب کس طرح؟
صحابہ نے عرض کی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال طریقے سے جو اپنی زوجہ کے ساتھ حق زوجیت ادا کرتا ہے، صحبت کرتا ہے، اس میں اس کو ثواب ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی بندہ اپنی شہوت پوری کرتا ہے، اس کا اس میں اجر کا کیسے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر کوئی بندہ اس شرمگاہ کو حرام کام میں استعمال کرے، مرد ہو یا عورت، مرد ہو یا عورت ہو، وہ زنا کرے، تو فرمایا کانا علیہ وزر، کیا ان پہ گناہ ہوگا یہ کام کرنے میں؟ تو شرمگاہ اگر حرام کام میں لگا دیں تو اس میں گناہ ملے گا؟ یہ ظاہری سی بات ہے، قرآن کہتا ہے زانی تو وہ فجر دو، ان کو کوڑے مارو، ہے کہ نہیں؟ اور فرمایا گناہ کبیرہ ہے۔ اچھا جی، حضور فرماتے میرے صحابہ اگر کوئی بندہ اپنی شرمگاہوں کو حرام کام میں یوز کرے گناہ ملے گا؟ یا رسول اللہ بالکل ایسے مل۔ فرمایا فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ، اسی طرح جب اسی شے کو حلال کام میں لگائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا۔ اس کو ایک پیسہ ہے، ایک بندہ دیکھیں پیسہ پیسہ ہی ہے، ٹھیک ہے، بندہ حلال طریقے سے کماتا ہے اور ایک حرام طریقے سے کماتا ہے۔ حرام طریقے سے کمایا پیسہ ہی ہے، گناہ ملا کہ نہیں؟ سود کا پیسہ کہ بندے نے کما لے لیا، گناہ ملے گا کہ نہیں؟ ملے گا۔ اپوزٹ دیکھیں، اگر کوئی حلال طریقے سے کمائے گا تو اس کو اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اس میں اسی طرح یہاں پہ یہ بات سمجھائی گئی۔ امام مسلم نے اسے روایت کیا، 1899 نمبر روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ہی اچھا صدقہ ہے اللقحۃ الصفی، بہت زیادہ دودھ دینے والی اونٹنی کا جس کو منیحتاً دے دیا جائے، آریتاً، اور وہ بکری بہت زیادہ دودھ دینے والی جس کو آریتاً دے دیا جائے، جو صبح کو ایک برتن دودھ دے شام کو ایک برتن دودھ دے۔ منیحتاً یہ اصل میں تھا، عربوں میں یہ رواج تھا کہ کوئی بندہ اپنے قریبی کو، دوست کو یا کسی غریب بندے کو اپنی ایک دودھ دینے والی اونٹنی یا گائے یا بکری دے دیتا تھا، کہتا تھا سر آپ 20 دن رکھ لیں۔ 20 دن اس نے اپنے گھر باندھنی، اس نے چارہ وغیرہ خود ہی ڈالنا لیکن دودھ ساتھ پیتے رہے۔ یہ ہوتا تھا کہ بیماروں کو یا غریبوں کو جس کے بچے ہوتے تھے ان کو دے دیا جاتا تھا ایک ویسے رواداری کے طور پر۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے اس کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ متفق علیہ روایت۔ 1900 نمبر روایت حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان کو درخت گاڑتا ہے یا کھیتی لگاتا ہے اور اسے انسان کھا لیں، یعنی جس طرح عادت ہوتی کئی بندوں کی جاتے جاتے توڑ کے چیز کھانے لگ جاتے ہیں، فرمایا یا پرندے کھا لیں، انار کے درخت ہیں، چڑیاں آ کے اندر چونچے مار کے کافی سارا کھا جاتی ہیں، یا کوئی چوپائے کھا جائیں، مثلا کسی فصل میں جانور چلا جائے اور وہ اندر سے کچھ چیزیں توڑ کے کھا لے، فرمایا لگانے والے کو اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، صدقے کا ثواب ملتا ہے اس کو۔ متفق علیہ روایت۔ 1900 اب دیکھیں یہاں پہ دیکھیں نیت بھی نہیں تھی۔ نیت کیا تھی؟ نیت تو تھی میں نے کھیتی لگائی ہے، میں اسے ہوگی میں نکال کے کھاؤں گا۔ بغیر نیت کے ہی اگر کیڑی بھی اندر سے دانہ کھا رہی ہے نامہ اعمال میں اس کا اجر و ثواب لکھا جا رہا ہے۔ یعنی ایک بندہ نا وہ حیرت میں گم ہو جاتا ہے کہ ایک قدم قدم پہ نیکیوں کا جال بچھا دیا گیا ہے ہمارے لیے کہ یہ کام کرو گے ثواب، یہ کرو گے، یہ کرو گے، یہ کرو گے ثواب، ثواب ہی ثواب ملے گا تمہیں، یہ کام کرو گے بس۔ اور ساتھ چند ایک چیزیں بتائی ہیں بس، ان تھوڑی سی ہیں ان سے بچ لینا، باقی سارے کام اجر ہی ہے جنہیں ثواب۔ یہ کس کے لیے ایسے تھا؟ ہے پیچھے کسی امت کے لیے آیا ہے حکم کہ تم اپنی بیویوں سے جمع کرو گے تمہیں اجر ملے گا، راستے سے پتھر ہٹاؤ گے تمہیں ثواب ملے گا، تم یہ کام کسی کو کرو گے تو یہ بھی ثواب ملے گا، تمہیں کھیتی لگانے کا بھی کیڑی کھائے گی تو اجر ملے گا۔ یہ بشارتیں کس کو سنائی گئی ہیں؟ ہمیں سنائی گئی۔ کمال آپ کا میرا نہیں ہے، صدقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور 1909 نمبر روایت صحیح مسلم کی حضرت جابر سے ہے، فرمایا جس کے مال کو چوری کر لیا جائے وہ بھی اس کے لیے صدقہ، اللہ اس کو اجر عطا کرتا ہے۔ دیکھیں ایک بندے کا اس میں دو طرح سے صدقہ ہے، ایک بندے کا مال چوری ہو گیا، ایک تو وہ بندے جا کے اس کا مال کھا رہے ہیں، وہ پیسہ اس کا استعمال ہو رہا ہے، اللہ اس کو ثواب دے رہا ہے۔ دوسرا اجر اس کے اندر ڈبل اس طرح ہے کہ چوری کے وقت اس کو جو پریشانی آئی، پیچھے حدیث گزر گئی، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی غالباً مروی تھی، فرمایا وہ جو آستین میں جو بندہ درم اپنا رکھتا ہے اور وہ درم جب ہاتھ ڈالتا اور نہیں ہوتا، اس وقت جو پریشانی آتی ہے اللہ اس پر بھی اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ تو یہ چوری کے اندر ہے، جس کا مال چوری ہو جائے ایک تو ٹینشن ہے
اور اوپر سے اس کا مال وہ لے گئے ہیں، کھا رہے ہیں، اس کو ڈبل اللہ تعالیٰ اجر تو دے رہا ہے صبر کا. ان کو گناہ ہے، ان کے لیے حرام ہے، اس کو اجر ملے گا اس پر صبر کرنے کا بھی اور اس کا چوری ہونے کا. 1902 نمبر روایت حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بدکارہ خاتون کو بخش دیا گیا جو ایک کتے کے پاس سے گزری. جو کتا ایک اس کے کنویں کے کنارے کھڑا تھا اور وہ کتا اپنی ہانپ رہا تھا. یلحس تب کہتے ہیں جب بندے کی اپنا زبان پیاس کی وجہ سے باہر آ جائے، اس وقت اس کے اوپر یلحس کا لفظ بولا جاتا ہے. فرمایا وہ ہانپ رہا تھا، قریب ہے کہ اگر پیاس اس کو مار دیتی کتے کو. عورت نے اپنا موزہ اتارا اور اس کے ساتھ اس نے دوپٹہ باندھا اور اس کو پانی میں اتارا اور وہ اس کو پلایا. فرمایا اس نیکی کی وجہ سے اس کو بخش دیا گیا. میرے صحابہ بخش دی گئی. صحابہ عرض کرتے ہیں آقا جانوروں میں بھی ہمارے لیے اجر ہے، یعنی جانوروں کے ساتھ نیکی کرنے میں بھی ہمارے لیے اجر ہے. تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہر ذی روح میں اللہ نے تمہارے لیے اجر رکھا ہے. ذی قبض سے مراد جگر والی تراتب تر، ہر تر جگر والی چیز میں اجر ہے، مراد اسے ہر ذی روح چیز متفق علیہ اس میں اجر ہے. لیکن یہاں پہ مولا علی قاری فرماتے ہیں اس سے وہ جانور مراد نہیں ہیں کہ جن کو مارنے کا حکم دیا گیا، مثلا سانپ بچھو وہ ڈانگی مار دیں آپ کو ہی مار دیں، تو یہ ان سے یار اعتراض اوائڈ کر کے جانور کے ساتھ نیکی کرنے پہ بھی اللہ اجر عطا فرماتا ہے. یہ بھی ثواب. وہ دیکھیں نا اپنا صحابی تھے حضرت، انہوں نے حضرت ابو عمیر رضی اللہ عنہ انہوں نے وہ رکھی تھی بلبل، تو حضور نے ان سے ان کی بلبل مر گئی. تو آقا کریم علیہ السلام ان کا بھی حال پوچھتے، ان کی بلبل کا حال بھی پوچھتے. فرمانا یا با عمیر ما فعل نغیر تیری بلبل کا کیا حال ہے. اللہ اکبر. دیکھیے یہ انداز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تھا. سبحان اللہ. اور صاحب نے مجھے ایک بات سنائی ایک بار. صاحب فرمانے لگے کہ ایک بزرگ تھے ادھر پتہ نہیں کس علاقے کے تھے، ان کے کوئی یتیم خانے بھی ہیں، ان کے نا کوئی یتیم خانے بھی ہیں، ان کا کوئی نیٹ ورک ہے فلاح معاشرہ کا اور یہ فلاح و بہود کے کاموں کا کافی ان کا ہے. مجھے اب نام نہیں ان کا ذہن میں. صاحب فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ تھے، سادہ لو بندے تھے. تو ان کے والد صاحب جو تھے، اب والد صاحب ان کے خیال سے چلے گئے دنیا سے. وہ ایک عام نا محفل سے آ رہے تھے، سردیوں کی سخت سردیوں کی رات تھی، نیک بندے تھے اللہ کے. تو کسی میلاد کی محفل سے وہ آ رہے تھے شاید واپس. تو راستے میں ایک جگہ پہ وہ رکے چائے پینے کے لیے، کہیں بیٹھے. تو وہاں دیکھا کہ ایک کتیا کا بچہ تھا، وہ ٹھٹر رہا تھا، کانپ رہا تھا سردی سے اور دھند پڑ رہی تھی. وہ گئے اس کے پاس، تو انہوں نے نا وہاں سے گرم چیزیں لی، آگ جلائی، وہ پرالی شرالی لے کے لکڑیاں شکڑیاں جمع کی، آگ لگا کے نا اس کے قریب اس کو پہلے انہوں نے تھوڑی سی گرمائش دی. اس کے اوپر پھر انہوں نے چادر ڈال کے نا اس کو ایک بڑی ذرا گرم سی زمین میں گرم جگہ بنا کے ماحول وہاں پہ اس کو رکھ کے تو وہ آ گئے. جب سوئے نا خواب میں انہیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جا. حضور نے فرمایا تو نے اللہ کی مخلوق کا خیال رکھا، تو نے بڑا اچھا کام کیا. ایک جانور سے انہوں نے یہ شفقت کی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس نیکی پہ راضی ہو. پھر انہوں نے یہ اپنا آگے اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، پھر انہوں نے اور بھی کام کیا اس طرح کا. ہمارے اعلیٰ شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ جو کھانا بچ جاتا لنگر کھانے کا رات کے وقت، وہ آتے اور وہاں کھڑے ایک خاص مقام پہ ہو کے آپ کتوں کو ڈالا کرتے، پرندوں کو. فرمائے ان کا بھی تو حق ہے اس کے اندر. اور صوفیاء کرام اس طرح اکثر فرماتے تھے، اپنی خانقاہوں پہ لوگوں کے کھانے کا انتظام ہوتا تھا، جانوروں کے کھانے کا اہتمام بھی کرتا، یعنی جو بچتا دانا وہ پرندوں کو یا جانوروں کو وہ ڈالنا. 1930 نمبر روایت ہے. حضرت باجی کئی بار بعد میں سنا چکا ہوں، باجید بستامی رحمۃ اللہ یا دیگر صوفیاء انہوں نے یہ فرمایا تھا اپنی زندگی میں کہ یہاں پہ قیامت تک بھی اگر ہماری خانقاہ پہ کوئی بندہ آئے، اسے اس کا مذہب دین نہ پوچھیں، اس کو کھانا کھلا دیں، اللہ کی مخلوق. 1930 نمبر روایت حضرت ابن عمر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دونوں فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت کو بلی کے بارے میں عذاب دیا گیا، جس عورت نے روک لیا، باندھے رکھا بلی کو، حتیٰ کہ وہ بھوک کی وجہ سے مر گئی.
فرمایا نہ اس نے اس کو کھانا کھلایا، نہ اس کو چھوڑا کہ وہ جا کے زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتے۔ اب دو حدیثیں ہیں، ایک تو وہ زانیہ عورت بخش دی گئی بنی اسرائیل میں کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے، یہ عورت بلی کو باندھنے کی وجہ سے مر گئی۔ ملا علی قاری کہتے ہیں پچھلی حدیث سے پتہ چلا کہ وہ زانیہ اور زنا کبیرہ گناہ ہے، ایسے ہی ہے؟ اس عورت نے توبہ کی تھی؟ نہیں کی تھی۔ توبہ کا تو ذکر نہیں آتا حدیث میں، صرف پانی پلانے کا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے بھی معاف فرما دے، اور اگر چاہے تو صغیرہ گناہ پر بھی عذاب دے دے، جیسا یہ بلی والی۔ بلی کو باندھنا، ایک مثلا جانور تانگ کر رہا ہے اس کو باندھ دیا ہے چند لمحات کے لیے، تو یہ کبیرہ گناہ نہیں تھا، لیکن جب اس نے 1 2 3 دن باندھے رکھا، یہ اس کو بھی بعض علماء نے کہا کہ اس نے اصرار کیا تو کبیرہ ہو گیا۔ ملا علی قاری فرماتے نہیں، کبیرہ پھر بھی نہیں تھا، صغیرہ تھا۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ صغیرہ پر گناہ کا عذاب کا ہو جانا جائز ہے، جیسا کہ شرع قاعد نصفیہ میں پڑھا، ابھی کل پڑھا ہے کہ صغیرہ پر ممکن ہے عذاب ہو جائے، جیسا کہ بخاری میں وہ روایت آتی کہ فرمایا ایک بندہ پیشاب کی چینٹوں سے نہیں بچتا تھا، حضور 2 قبروں پر گزرے، ان کو عذاب ہو رہا تھا، ٹہنیاں لگائی تھی جہاں پہ، بڑی مشہور حدیث ہے، ایک پیشاب کی چینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اب دیکھیں وہ صغیرہ گناہ تھا، یعنی ممکن ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کا فضل مانگنا چاہیے، وہ بخشنے پہ آئے تو کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے بھی بخش دے، جیسا کہ وہ زانیہ کا بخش دیا، اور اگر گرفت فرمانے پر آئے ناراض ہو جائے تو صغیرہ پر بھی پکڑ فرما لے، لہٰذا اس کی رضا مانگنی چاہیے۔ 1904 نمبر روایت ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ درخت کی ٹہنی کے پاس سے گزرا جو راستے کے درمیان میں تھی، اس نے کہا میں ضرور اس کو مسلمانوں کے راستے سے ہٹاؤں گا تاکہ یہ ان کو تکلیف نہ دے۔ آگے فرمایا فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، امام طیبی کہتے ہیں صرف اس نے نیت کی تھی، ابھی سرکار فرماتے ہیں اللہ نے اس کی نیت کی وجہ سے اسے جنت عطا فرما دی، نیت کی تھی صرف، امام طیبی کہتے ہیں ابھی کاٹی نہیں تھی، متفق علیہ روایت۔ آگے 1905 نمبر یہ دوسری روایت، حضرت ابو ہریرہ فرماتے حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے ایک بندے کو جنت میں پھرتے ہوئے دیکھا ہے، ایک بندے کو فی شجرۃ، وہ جس وجہ سے جس نیکی کی وجہ سے جنت میں آیا ہے نا، فرمایا میں مصطفیٰ اس کی نیکی کو بھی جانتا ہوں۔ وہ بندہ کون ہے، جنت میں آیا، کیوں آیا ہے، میں جانتا ہوں۔ فرمایا ایک درخت کی وجہ سے وہ جنت میں آیا ہے، جس درخت کو اس نے راستے کے درمیان سے کاٹا تھا، جو مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا، اس نے کاٹ دیا، اللہ نے اس کو جنت دے دی۔ یہ مسلم کی روایت۔ اگر یہ دونوں واقعات علیحدہ ہوں تو بھی درست ہے، ایک ہو پھر بھی درست ہے۔ 1906 نمبر روایت ابو برزہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ میں نے عرض کیا آقا مجھے کوئی چیز سکھائیں جس کے ساتھ میں نفع حاصل کروں، یعنی یا رسول اللہ کو وظیفہ بتائیں، کو ورد بتائیں، مجھے فائدہ ہو۔ حضور نے فرمایا مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیزیں دور کیا کر، تیرا یہی وظیفہ ہے کہ تو نے کیا کرنا ہے، راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹانی۔ سارا کچھ تسبیح پہ پڑھنے سے نہیں ملتا، یعنی حضور بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ خدمت خلق سے بھی درجات بلند کرتا ہے۔ صوفیاء صرف وظیفے کرتے یا کرواتے نہیں تھے، صوفیاء کرام ایک بہت بڑی ایک یونٹی قائم کرتے تھے، فلاح معاشرہ کے لیے بڑا بڑا کام انہوں نے کیا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا تو یہ کام کیا کر، اللہ تعالیٰ یہ اس کے ساتھ تجھے نفع دے گا۔ امام مسلم نے اس کو روایت